اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، نبوت کی وارث خلافت ہے یا امامت؟ اس سوال کے ساتھ میری اور آپ کی انشاءاللہ 30 منٹ کی گفتگو 7 امور کا تذکرہ اور پھر دعوت فکر۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت کی توحید کی وارث اس دنیا میں نبوت، رسالت، حاکمیت اور اس کے ساتھ ملوکیت کی شکل میں بادشاہت ہوتی۔ اختصار سے اشارہ کرنا چاہوں گا، لیکن پہلے مارکیٹ میں عوام کو، رعایا کو، انسانوں کو چلانے والی دیگر شکلیں، اس کے اندر خلافت بھی ہے، امارت بھی ہے، امامت، سیادت اور قیادت بھی ہے، حاکمیت اور امریت کو بھی آپ دیکھتے ہیں۔ رعایا یا تو اطاعت کرتی ہے یا بغاوت پہ اترتی ہے۔ رعایا کے اعتبار سے 2 راہیں۔ اللہ کی نیابت اس زمین کے اوپر وقت کے نبی کر رہے ہوتے ہیں، یا اکیلی نبوت ہوتی ہے جیسے آدم علیہ السلام، کبھی نبوت کے ساتھ رسالت بھی شامل ہوتی ہے جیسے نوح علیہ السلام، اور کبھی یہ نبوت بھی، رسالت بھی، اور ساتھ میں بادشاہت بھی اور حاکمیت بھی، جیسے سلیمان علیہ السلام اور جناب یوسف علیہ السلام۔ اگر ملوکیت کو یہ سمجھا جائے کہ جیسے ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے کہ بالکل غلط ہے، تو مقدمے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، داؤد علیہ السلام باپ ہیں۔ اگر صلاحیت ہو، علم ہو، معرفت ہو، تو پھر باپ کے بعد بیٹے کا آنا غلط نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو نبی بنایا، جناب اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یعقوب کو نبوت سے نوازا، اور یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور یوں اگر بیٹوں کے اندر یہ سیادت اور قیادت اور حکم اور نبوت چلے جانا، آپ کی اور میری زبان میں ملوکیت ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ کتاب و سنت سے، دلائل کے ساتھ، تاریخی حوالوں سے ثابت ہے۔ تو بنیادی نقطہ کہ توحید کو دنیا میں، اللہ کی وحدانیت کو، ربوبیت کو، الوہیت کو اور کبریائی کو بطور نمائندگی اگر کوئی چیز چلاتی ہے تو وہ نبوت، رسالت، کتاب کی شکل میں، حکم کی شکل میں اور بادشاہت کی شکل میں، یہ ساری چیزیں میسر ہیں۔ اب نبوت کی وارث کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کے اندر ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ امامت، جبکہ کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے اور تاریخ کے پورے ادوار میں سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ نبوت کی وارث خلافت ہے، اور خلافت کی وارث پھر امارت ہوتی ہے، امارت کی وارث امامت ہوتی ہے، اور پھر امامت جو ہے وہ آگے اپنے سلسلے رکھتی ہے۔
मुख्तसर वक्त के अंदर सिर्फ बात को समझाना मकसूद है, तफसील में नहीं जाऊंगा। खलीफा ये नबूवत का वारिस बनता है तो खिलाफत में ये नुक्ता समझ लीजिए कि हर खलीफा जो है वो अमीर होगा, अमीरुल मोमिनीन है, मगर हर अमीर खलीफा हो ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि खलीफा ने अपने आगे अमीर चलाने हैं, अमारत का सिस्टम चलना है, और जिस इलाके का अमीर बना करके भेजा जाएगा उसने अपने उस इलाके के अंदर आइम्मा का इंतखाब करना है, तो इमामत अमारत के ताबे है, और ये आइम्मा अपने अपने इलाकों में लोगों को लेंगे और आगे बढ़ेंगे और चलेंगे। अगर आप ये समझते हैं जो दावा है कि वक्त के पैगंबर के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी और उस बेटी में से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद सैयदना अली अल-मुर्तजा, फिर उनके बेटे और फिर बेटे और बेटे और बेटे, तो ये सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब से और तारीख से साबित नहीं है। इसलिए नबूवत की कमा हक़्क़ुहु वारिस वो खिलाफत होती है। इसमें सबसे पहले ऐलान खिलाफत की तरफ बढ़ते हैं। आप घर जाकर के जरा खोलिएगा, ये ऐलान खिलाफत अल्लाह ने मलकूत समाविया में की है, और ये बकरा की आयत नंबर मशहूर ज़माना आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रब ने उतारी, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। ये फरिश्तों ने कहा और फिर खुद को पेश कर दिया, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ये अल-बकरा की आयत नंबर 30 में 7 चीजें अल्लाह ने खिलाफत के हवाले से जिक्र की है। इख्तिसार से जिक्र करूं, अल्लाह ने ऐलान रुबूबियत फरमाया है, व इज़ क़ाल रब्बुक, ये रुबूबियत मलकूत समाविया में ऐलान करती है, और दूसरी चीज जो हो रही है वो खिलाफत अर्जी इंसान के लिए है, किसी और मखलूक के लिए नहीं। और तीसरे नंबर पे यहीं पे खिलाफत पे एतराज आया, और चौथी चीज एतराज जो था पहला कि ये फसादी है, फसाद करेगा, और दूसरा एतराज और पांचवा नुक्ता कि ये कत्ल व गारत का जो है वो सबब बनेगा, और छठे नंबर पे खुद मलाइका ने अपने आप को खिलाफत के लिए पेश कर दिया, और 7वें नंबर पे अल्लाह ने उन्हें बताया कि सुनिए ये तुम्हारी पेशकश अपने पास रखिए, मैं बेहतर जानता हूं, मुझे इल्म है कि मैं इंसान को खलीफा क्यों बना रहा हूं। हजरात, यहां इमामत का नहीं खिलाफत का ऐलान है। अगर बात यही होती कि नबी के बेटे, तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के अंदर ये इमामत का सिलसिला, और यहां याद रहे कि बेटों के बाद बेटे में इमामत चलाना भाई रह जाते हैं, मगर आपको इल्म हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे जो हैं, जनाबे इस्माइल में भी नबूवत है और जनाबे इसहाक के पास भी नबूवत है। यहां कोई भाई महरूम नहीं हुआ। अगर भाई का राइट है तो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून भाई है, नबी बन के आए हैं। तो यहां याद रखिए कि अल्लाह ताला ने खिलाफत का ऐलान किया है, इसके बाद खिलाफत की असल पढ़िएगा, इंशाअल्लाह आपके सामने नुक्ता नजर खुल जाएगा। ये सूरह अल-अनआम है, आयत नंबर 133 है। अल्लाह ताला यहां पर 6 चीजों की वजाहत करते हैं। व रब्बुकल गनिय्यु ज़ुर रहमा इन यशा युज़हिबकुम व यस्तखलिफ मिन बादिकुम मा यशा कमा अंशअकुम मिन ज़ुर्रिय्यति कौमिन आखरीन। ये कहने के साथ अल्लाह ने पूरी 6 चीजें वाज़ेह की हैं। पहली चीज कि अगर रब की नियाबत इस कायनात में करेगी तो वो खिलाफत होगी। यहां रुबूबियत की नबूवत के साथ अगर नियाबत हो रही है तो वो खिलाफत है, और नबूवत की वारिस है तो वो खिलाफत है। और अगर दुनिया कभी गनी होगी, मालदार होगी, पैसे वाले होगी, और पूरी कायनात देने के लिए निकले मगर कोई लेने वाला नहीं होगा, तो ये भी सिर्फ खिलाफत ही कर सकती है, किसी और दौर में नहीं होगी। हजरात, आज हम भूख भूख कर रहे हैं, महंगाई का रोना रोते हैं, बड़े बड़े निजाम बदल बदल के देखे, मगर कभी खिलाफत को पढ़िए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये कहा
اور اسی طرح اگر رحمت کا نزول ہوگا تو اللہ نے یہ خلافت کے ساتھ جوڑا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اس کے اندر مفسرین کے یہ استدلال اور اللہ کی کتاب کے واضح اشارے، اور پھر یہ کہنا 5ویں نمبر پہ کہ اگر تم سے خلافت سنبھل نہیں سکتی یا خلافت تمہیں اچھی نہیں لگتی تو تم اپنے جتنے بھی نظام ہے اپنے پاس رکھو، ہم تمہارے ان نظاموں کو دنیا کے سامنے تمہارے ہاتھوں سے لا کے ایک ایک کو ذلیل کروا کے رسوا کروا کے آنسو بہائیں گے تم، اور روو گے چیخو گے کہ کیا دیا ہے ہمیں جمہوریت نے، کیا دیا یہ ہماری آمریت نے، کیا دیا یہ ہم فلاں نظام بدل کے لائے، اس نے کیا دیا، صدارتی سسٹم نے کیا دیا، ووٹوں کے سسٹم نے کیا دیا، بڑا بڑا کچھ تم نے آزما کے دیکھا، لیکن جب بھی تم میرے پیغمبر کی خلافت علی منہاج النبوہ پڑھو گے تمہیں پتا چلے گا کہ ہم تو خلافت چاہتے ہیں اور خلافت ہی کو پسند کرتے ہیں، اور یہی ہم نے فیصلہ کیا ہے اگر تم نے نہ اپنایا تو ہم پھر قومیں بدلیں گے۔ حضرات، تیسرا تاریخ خلافت، یہ نوح علیہ السلام سے آج تلک اللہ نے قرآن مجید کے اندر تاریخ بیان کی ہے۔ اَوَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں تم کس تعجب میں پڑ گئے ہو کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے تذکرے آئے ہیں، خلافت کے تذکروں پہ تعجب کیسا؟ آج خلافت کی بات کریں نا تو لوگ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں، رب نے 1400 سال پہلے قرآن میں کہہ دیا، اور اگر نبوت بشر کو ہم نے دے دی ہے تو پھر بھی تمہارے تعجب کی باتیں۔ آج چاروں طرف جا کر کے دیکھیے، لوگوں کو تعجب ہے کہ اہل الحدیث پیغمبر کو بشر کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ذکر کو اتارا علی رجل منکم لینذرکم، اس بات میں تعجب میں پڑے ہو کہ ہم نے نبوت جو ہے وہ ایک بشر کو عطا کر دی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوح، اللہ نے قوم نوح اور ما بعد ادوار کے تذکرے کر کے کہا ہے یاد کرو وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ 7 چیزیں خلافت کی تاریخ نے بیان کر دی کہ خلافت کے تذکرے پہ تعجب کیسا، نبوت کو بشر دے، یہ نبوت بشر کو دی تو تعجب کیسا، نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے خلفائے نبوت چلائے تو تعجب کیسا، انسانی جسم بنے ہی خلافت کے لیے ہیں، یہ کسی اور نظام کو قبول نہیں کرتے تو تعجب کیسا، خلافت میں ہی انسانیت نشو و نما پاتی ہے تو تعجب کیسا، خلافت رب کی خاص نعمت ہے، اعلیٰ اللہ میں سے ہے تو تعجب کیسا، لعلکم تفلحون۔ اگر کبھی بھی کوئی نظام حکمرانی نبوت کے بعد کامیاب ہو سکتا ہے تو خلافت ہے، تعجب کیسا۔ حضرات، تاریخ خلافت کے بعد تذکرہ خلافت عاد و ما بعد، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور ما بعد کا ذکر کر کے پھر کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، لوگوں وہ وقت ذکر یاد کرو کہ جب ہم نے قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد خلافت کے نظام چلائے، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ نے یہاں 6 چیزیں خلافت کے حوالے سے تاریخی اعتبار سے بیان کی کہ قوم عاد کی بربادی کا سبب ترک خلافت بنا، زمین کا استحکام ہم نے رکھا ہے تو خلافت میں رکھا ہے، خلافت جتنے بھی دنیا کے شاہی محل ہیں اگر ان میں سجی ہے تو خلافت سجی ہے، اور جغرافیے کی آبادی میں کبھی بھی حسن آیا ہے تو خلافت لے کے آئی ہے، خلافت رب کی نعمت خاص ہے۔ اور چھٹی چیز، جو مرضی نظام لے آؤ، خلافت کے بغیر دنیا میں فساد تو آئے گا، کبھی خیر نہیں آئے گا۔ آج اپنے وطن عزیز کو دیکھ لو حضرات، 5ویں چیز مابعد ادوار اور خلافت کے ادوار رب نے ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں آیت نمبر 62 میں کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا۔ آج پاکستانیوں کہہ رہے ہو بلائیں تو کس کو، پکاریں تو کس کو، سنائیں تو کس کو، جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو کہاں پہ، انصاف مانگے تو کس سے، یہ مشکل جو آن پڑی ہے ان گھڑیوں کو ٹالیں تو کیسے۔ اللہ جواب دیتے ہیں وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ، یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں، کسی
تاریخی حوالے کی بات نہیں. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ. لوگوں یہ قلیل ما تذکرون یہ کہہ کے قلیلا تھوڑا تمہاری یادیں ہیں. ما تذکرون تمہارے تذکرے یاد دہانیاں تاریخ ذہن کہاں چلے گئے؟ یہاں اللہ نے 5 باتیں کی کہ مشکل ترین حالات سے نجات ملے گی تو خلافت میں، بدترین اور نامساعد مشکلات ٹلیں گی تو خلافت سے. زمینوں کی خلافت یہ عطائے ربانی اللہ کا فیصلہ ہے. نبوت کی وارث خلافت الہیہ جو ہے اللہ نے زمین پہ رکھی ہے تو یہ الہی فیصلہ ہے. خلافت خدائی فیصلے سے ہٹ کے بغاوت کم عقلوں کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کے بعد 6 نمبر پہ اہل ایمان سے وعدہ خلافت کر رہا ہے، وعدہ امامت نہیں کر رہا. یاد رہے مالک کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ سورۃ النور ہے، آیت نمبر 55 ہے. وعملوا الصالحات، اللہ یہ کہہ کے کہتے ہیں لوگوں سن لو یہ میرا وعدہ ہے، لیکن کن سے؟ ایمان والوں سے، عمل صالح والوں سے. 10 چیزیں یہاں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. لوگوں یہ مرتبہ بھی قرآن پڑھو، اعلان ہے میرا. پہلوں کو بھی ہم نے استخلاف دیا، خلافت دی، تمہیں بھی دیں گے، لیکن تم نے وعدے نبھانے ہیں. ہم نے تمہیں زمین میں تمکن دینا ہے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہ تمہیں تمہارے دین کے لیے چنا ہے. یہ لوگوں کے دنیاوی بنائے ہوئے انسانوں کے انسان کے لیے قانون نہیں ہے. رب کا وعدہ ہے خلافت. دوسرے نمبر پہ اہل ایمان ہونا شرط. تیسرے نمبر پہ اعمال صالحہ. چوتھے نمبر پہ زمین کی خلافت کی خلق. 5ویں نمبر پہ سابقہ خلافتوں کی طرح عظمت. 6 نمبر پہ دین اللہ کے تابع خلافت. 7ویں نمبر پہ خوف سے پاک امن و امان والی خلافت. یہ اللہ تعالیٰ نے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. لوگوں یہ اللہ جو امن ملا ہے یہ خلافت ہے جہاں عبادت بغیر شرک کے ہوگی. باقی جب جو بھی قانون لے کے آؤ گے عبادت تو ہوگی مگر شرک کی ملاوٹ بھی ہوگی. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک. جو خلافت کا منکر، جو خلافت کا کفر کرے، انکار کرے، تو پھر سن لیجئے اس خلافت کے انکاری کون ہیں؟ فاولئک هم الفاسقون. یہ فسق کے پجاری تو ہو سکتے ہیں، چنیں گے وہ ایسے بد نصیب ہوں گے، وہ خلف ہوں گے، وہ خلف بن کے نہیں آئیں گے. ان کے کام کیا ہوں گے؟ ادا الصلاۃ. جو مرضی نظام حکومت لے آؤ، آمریت لے آؤ، بادشاہت لے آؤ، جمہوریت لے آؤ، دنیا کا کوئی دوسرا ازم لے آؤ، سب سے پہلے برباد ہوگی تو رب کے سامنے سٹینڈ لینا. قیام برباد، رکوع برباد، خشوع برباد، سجدے برباد، توحید برباد، اللہ کی وحدانیت برباد، کبریائی برباد. یہ ضائع کریں گے ان دھرنوں کو جو اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ ہیں. وکٹریوں کے نشان تو بنائیں گے مگر کامیابیاں نہیں پائیں گے. واتبعوا الشہوات. پھر ان نظاموں کے اندر شہوتیں بڑھیں گی، سیکس کا جو ہے وہ ریٹ بڑھے گا، لوگ نکاح کو کم کریں گے. آج شہوات کے غلام بن کے جو بھی نظام لے کر کے آئے ہو، حضرات اسلامیہ یونیورسٹی کے تذکرے تو کرتے ہو مگر بھول گئے ہر بازار میں، ہر گلی میں کسی بھی چنگتی رکشے پہ بیٹھی پیچھے 2-3 مائیں بہنیں، ان کے پیچھے بھاگنے والے، ہمارے ہی جنم لینے والے، اپنے ہی کلمہ پڑھنے والے، پیغمبر کے امتی کہلوانے والے، اس نظام میں جینے والے، پیدل چلنے والے یا موٹر سائیکل اور بائکوں پہ. ان ماں بہن بیٹیوں کی خیر نہیں ہوتی جب تک کہ ان کو وہ کسی آخری مقام تک پہنچا کر کے نہ آئیں. جب تیرے میرے بازار گلی محلے کی اور شہر کی، گاؤں کی، تحصیل کی حالت یہ ہے تو پھر اللہ کے پیغام کو سنیے. یہ نظام خلافت میں نہیں تھا. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. یہ بد نصیب لوگ دنیا کو بھی جہنم قدا کر دیں گے اور عوام کو بھی جہنم قدوں میں لے جائیں گے، اور ان کی قبر بھی برباد اور آخرت بھی جہنم ہوگی. اس لیے اہل الحدیث کا یہ موقف یہی ہے کہ نبوت کی وارث اللہ نے خلافت رکھی ہے، امامت نہیں. وگرنہ امامت کا سسٹم آپ کی ایک ایک مسجد میں، ایک ایک مدرسے میں ائمہ بھی موجود، خطباء بھی موجود، علماء بھی موجود، لیکن کمی ہے تو خلافت کی، کمی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کمی ہے تو جناب عمر فاروق کی، کمی ہے تو خلافت کے سردار جناب
تو खलीफतुल मोमिनीन जनाब हैदर कर्रार की हजरात जब जब खिलाफत की मनहज के ऊपर अमारत चल के आई है, भले अमीर मुआविया की थी, दुनिया ने अमन देखा, जनाब उमर इब्न अब्दुल अजीज की थी, दुनिया ने अमन देखा। आज भी अगर दुनिया में सुकून और अमन चाहते हो तो नबूवत की वारस खिलाफत को अपने जिगर में जगह दो, दिलों में जगह दो, सोसाइटी में जगह दो, निजाम में जगह दो। इंशाअल्लाह फिर आप अमन भी देखेंगे, माली अमन भी, जानी अमन भी, रूहानी अमन भी, सोसाइटी का अमन भी। लेकिन अगर इसको जब तक आप रद्द करते रहे तो रब आपको ये दिन दिखाता रहेगा जो हम देख रहे हैं। अल्लाह हमारे अहवाल भी तब्दील करे, हमारी करे, और अला मिनहाज नबुवा इस खिलाफत के ऊपर अल्लाह ताला हमें फिर से वो दिन दिखाए कि जिनको हमने सिर्फ तारीख में पढ़ा है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आपसे मुखातिब थे सलामत रखे जी। हमारे हकील अजीज मुकर्रर खतीब फजीलत शेख हज़रत